محبت کی انوکھی داستان، پاکستانی لڑکی اور بھارتی لڑکا۔ ایسی خبر آ گئی کہ کئی گھنٹوں تک پاکستانی یقین ہی نہ کر سکے۔ پاکستانی لڑکی کی محبت میں گرفتار بھارتی نوجوان سرحد پار کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ تفصیلات کے مطابق پاکستانی لڑکی کی محبت میں مبتلا مہاراشٹر کا انجینئرنگ کا طالب علم گجرات کے کچھ ضلع میں سرحد پار کرنے کی کوشش کرتے وقت پکڑا گیا۔ ذیشان الدین صدیقی نامی نوجوان کو بی ایس ایف نے پکڑا۔ بتایا گیا ہے کہ نوجوان سوشل میڈیا پر پاکستانی لڑکی کے ساتھ رابطے میں تھا، وہیں دونوں میں بات چیت ہوئی اور نوجوان پاکستان سے تعلق رکھنے والی لڑکی سے محبت کر بیٹھا اور اس سے ملنے کا بھی فیصلہ کر لیا۔ نوجوان نے بی ایس ایف کو بتایا کہ وہ پاکستان کے شہر کراچی کے علاقے شاہ فیصل ٹاؤن میں رہائش پذیر سمران نامی لڑکی سے محبت کرتا ہے۔ نوجوان نے سرحد پار کرنے کے لیے گوگل میپ کا بھی سہارا لیا اور بتایا کہ وہ ہر صورت میں پاکستان جا کر سمرا سے ملنا چاہتا تھا۔ مزید بتایا گیا ہے کہ نوجوان موٹر سائیکل سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے اپنے گھر سے نکلا تھا، جس کے بعد اس کے والدین نے بیٹے کی گمشدگی سے متعلق تھانے میں رپورٹ بھی درج کروائی۔ بی ایس ایف نے نوجوان کا موبائل ٹریک کرتے ہوئے اس کے مقام کا پتہ لگایا۔ نوجوان کے پاس سے موبائل فون اور ATM کارڈ بھی برآمد ہوا۔ نوجوان نے مقامی لوگوں سے بھی سرحد کا راستہ پوچھا تھا۔ مزید تحقیقات کے لیے یہ معاملہ سیکیورٹی ایجنسیوں کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل بھی ایسے کئی واقعات پیش آ چکے ہیں۔ 2017 کی بات ہے جب 22 سالہ بھارتی لڑکی امیر النساء اپنے پیار کے پیچھے بھارت سے سرحد پار کر کے پاکستان آن پہنچی تھی۔ امیر النساء کی ملاقات گجرات کے اعجاز سے 1.5 سال قبل فیس بک پر ہوئی، جس کے بعد دونوں کو پیار ہو گیا اور دونوں ہی نے شادی کا فیصلہ کیا۔ امیر النساء نے سرحد پار کرتے ہی اعجاز سے کورٹ میرج کر لی۔ دونوں نے اپنے والدین کی باہمی رضامندی سے شادی کی۔ امیر النساء کا کہنا تھا کہ مجھے پاکستان سے وفا اور پیار ملا۔ بھارت میں پاکستان سے متعلق جو بھی تاثر دیا جاتا ہے سب غلط ثابت ہو گیا ہے۔ میں اعجاز سے شادی کے بعد بہت خوش ہوں۔ دوسری جانب گجرات کے رہائشی اور امیر النساء کے شوہر اعجاز نے حکومت سے استدعا کی ہے کہ امیر النساء کو پاکستان میں رہنے کی اجازت دی جائے۔ ذرائع کے مطابق اعجاز کا تعلق سوات سے ہے، جبکہ گجرات میں موبائل شاپ میں کام کرتا ہے، لیکن ماضی میں ایسا واقعہ بھی پیش آیا جس میں انڈین لڑکے کو پاکستانی لڑکی سے عشق کی قیمت 11 سال قید سے چکانی پڑی۔ کہا جاتا ہے کہ عشق میں پڑنا خطرناک بھی ہو سکتا ہے، لیکن رامپور کے رہنے والے محمد جاوید کے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ اسے اپنے ہی ایک پاکستانی رشتہ دار سے محبت کرنے کا صلہ یہ ملے گا کہ دہشت گردی کے الزام میں انہیں اذیتیں دی جائیں گی اور 11.5 برس جیل کی سزا کاٹنی ہوگی۔ عدالت سے بری ہونے کے 2 برس بعد جاوید نے اپنی محبت کی اس غیر معمولی آپ بیتی کو سنایا، جس میں اس نے اپنے عشقیہ خطوط بھی دکھائے اور بتایا کہ کیسے انہیں انڈین خفیہ اداروں نے اغوا کر کے ان پر تشدد کیا اور جس پیار کے لیے وہ برسوں قید میں رہے بالآخر وہ بھی نہیں ملا۔ جاوید 33 برس کی عمر میں جیل سے رہا ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ مبینہ سے ان کی پہلی ملاقات سن 1999 میں اس وقت ہوئی تھی جب وہ اپنی ماں کو لے کر کراچی گئے تھے۔ جاوید کے چچا اور خاندان کے کئی دیگر افراد سن 1947 میں پاکستان ہجرت کر گئے تھے اور انہیں لوگوں سے ملاقات کے لیے یہ رامپور سے کراچی گئے تھے۔ جاوید نے بتایا کہ ملاقات کے 1 ماہ کے اندر ہی ہم نے ایک دوسرے سے اپنے پیار کا اظہار کر دیا تھا۔ ہماری ملاقات خاندان کی ایک شادی میں ہوئی تھی جہاں اور بھی بہت سی لڑکیاں لڑکے تھے، شاید انہیں عدم تحفظ کا احساس ہوا تھا۔ جاوید نے اب پھر زندگی شروع کرنے کی کوشش کی، لیکن بس اس طرح کراچی میں جاوید کے 3.5 ماہ کے قیام کے دوران یہ محبت پروان چڑھی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ گھر سے کالج جانے کا بہانہ کر کے نکلتے اور پھر کالج سے باہر ان سے ملتے اور پھر ہم سفاری پارک جاتے اور وہاں بیٹھتے تھے۔ یا واپس آنے کے بعد سے پیشے سے ٹی وی کے میکینک جاوید اپنی تنخواہ کی تمام رقم مبینہ کو فون کرنے پر خرچ کرتے، جسے وہ پیار سے اب بھی گڑیا کہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت موبائل فون نہیں تھے، اس لیے وہ ٹیلی فون بوتھ سے انہیں فون کیا کرتے تھے۔ یہ بہت مہنگا ہوتا تھا، اس سے بات کرنے کے لیے اس وقت 1 منٹ کے لیے 62 روپے لگتے تھے۔ 1 برس بعد جاوید نے پھر سے 2 ماہ کے لیے کراچی کا دورہ کیا۔ اب دونوں کے اہل خانہ بھی اس پیار و محبت کے چکر سے آگاہ ہو چکے تھے۔ اس رشتے پر تو کسی کو اعتراض نہیں تھا، لیکن مبینہ کے اہل خانہ چاہتے تھے کہ جاوید پاکستان منتقل ہو جائیں، جبکہ اس کے برعکس جاوید کی فیملی چاہتی تھی کہ مبینہ انڈیا آ جائیں۔
جاوید کا کہنا تھا کہ ان کے خطوط 10 صفحات پر مشتمل ہوتے تھے اور ان میں 12 صفحے کا جواب دیتا تھا۔ اسے لکھنے میں مجھے 12 دن لگتے تھے۔ جاوید کہتے ہیں کہ اس بار جب میں واپس آنے لگا تو اس نے کہا کہ آپ جائیے، میں اپنے والدین کو قائل کر لوں گی اور دوسری بار آ کر مجھے ساتھ لے کر چلنا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اب میں دوبارہ کبھی واپس نہیں آ پاؤں گا اور اسے کبھی دوبارہ نہیں دیکھ پاؤں گا۔ اس کے بعد اگلے 2 برس تک جاوید مبینہ سے فون پر رابطے میں رہے اور دونوں نے ایک دوسرے کو طویل خطوط بھی لکھے، لیکن مشکل یہ تھی کہ جاوید کو اردو زبان بہت کم آتی تھی جس میں مبینہ انہیں خطوط لکھتی تھی، اس لیے جاوید نے خط پڑھوانے کے لیے اپنے دوست مقصود کی مدد لی۔ ان کے ایک دوسرے دوست تاج محمد اردو میں تحریر کردہ خطوط کو ہندی میں ترجمہ کرتے تھے جنہیں جاوید بار بار پڑھا کرتے تھے۔ مقصود ہی جاوید کی طرف سے اردو میں مبینہ کو جواب لکھا کرتے تھے۔ جاوید نے بتایا تھا کہ ان کے خطوط 10 صفحات پر مشتمل ہوتے تھے اور 12 صفحے کا جواب دیتے۔ اسے لکھنے میں مجھے 12 دن لگتے تھے اور پھر ایک دن اچانک پوری دنیا ہی بدل گئی۔ جاوید کہتے ہیں کہ وہ مبینہ کو اپنے ذہن سے تو نکالنے میں کامیاب رہے لیکن دل سے نہیں نکال پائے اور اب بھی اس سے پیار کرتے ہیں۔ جاوید کا کہنا تھا کہ مجھے وہ دن آج بھی یاد ہے۔ یہ 10 اگست 2002 کا دن تھا جب میں اپنی دکان میں تھا، جب ایک آدمی آیا اور ٹی وی درست کرنے کے لیے ساتھ چلنے کو کہا۔ میں نے کہا کہ میں گھروں میں جا کر ٹی وی نہیں بناتا، لیکن ایسا محسوس ہوا تھا کہ جیسے وہ بہت پریشان ہے، اس لیے میں چلنے کے لیے راضی ہو گیا تھا۔ وہ دکان سے کچھ ہی میٹر دور گیا ہوگا کہ ایک کار آئی جس کا دروازہ کھلا اور بس انہیں اغوا کر لیا گیا۔ جاوید بتاتے ہیں کہ انہیں پہلے لگا کہ شاید یہ مجرم پیشہ ور افراد ہیں، لیکن پھر ان کی باتیں سن کر وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ پولیس اہلکار ہیں اور ان کی مشکل وہیں کار میں ہی شروع ہو گئی تھی۔ وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے میرا پرس، گھڑی اور دیگر چیزیں لے لی۔ میرے پاس مبینہ کے 2 خطوط بھی تھے اور وہ بھی انہوں نے لے لیے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں چپ نہیں رہا تو وہ مجھے شوٹ کر دیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ میرے خاندان کو بھی اغوا کر لیا گیا تھا اور دوسری کار میں ان پر تشدد کیا جا رہا تھا۔ جاوید اس بات سے غصہ تھے کہ وہ بے قصور تھے، اس کے باوجود ان کے ساتھ یہ سلوک ہوا تو اس کا معاوضہ کیوں نہیں ملا اور قصورواروں کو سزا کیوں نہیں ملی۔ میں رو رو کر چیخ چلا کر ان سے رحم کرنے کی گزارش کر رہا تھا۔ جاوید کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی تھی اور جب وہ کھولی تو انہوں نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں پایا تھا جہاں اگلے 3 روز تک انہیں تکلیفیں دی گئی تھی۔ انہوں نے مجھے بہت مارا، مجھے الٹا لٹکا دیتے اور میرا سر ایک پانی کے ٹب میں ڈبوتے تھے۔ یہ بہت تکلیف دہ تھا۔ جب میری یہ برداشت سے باہر ہو گیا تو میں نے ان سے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ وہ مجھے قتل کر دے۔ جاوید پر پاکستانی ایجنٹ ہونے کا الزام بھی عائد کیا گیا تھا اور پولیس نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ وزارت خارجہ اور دفاع کے خفیہ راز اسلام آباد کو پہنچاتے رہے تھے۔ 3 روز بعد انہیں رامپور دوبارہ واپس لایا گیا اور ان کے دوستوں مقصود، ممتاز میاں اور تاج محمد کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ دوسرے دن ان افراد کو عدالت میں پیش کیا گیا اور صحافیوں کے سامنے خطرناک قسم کے دہشت گرد کے طور پر پیش کیا گیا تھا جنہوں نے بھارت کے خلاف جنگ چھیڑ رکھی تھی۔ ان کی ماں کہتی ہے کہ اگر کراچی جانے کے لیے وہ اس سے اصرار نہ کرتی تو ہو سکتا تھا کہ وہ اس مصیبت سے بچ جاتا۔ جاوید کو قید تنہائی میں رکھا گیا تھا اور بہت زیادہ اذیتیں دی گئی تھی۔ وہ اپنی بہترین دوستوں سے جدا ہو گئے تھے لیکن ان کے پیار کی یادیں ہی جیل کی ساتھی تھی جن کے سہارے وہ اپنا وقت گزارتے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں جیل میں دوسرے قیدیوں کو مبینہ کی کہانی سناتا تھا، کیسے مجھے پیار ہوا، اس کی عادتیں، کیسے وہ مجھے چڑھاتی تھی۔ اس سے جیل میں مجھے بہت ہمت ملتی تھی۔ جاوید کے والدین کے لیے بھی یہ بہت مشکل وقت تھا۔ ان کی ماں افشاں بیگم تو اس کے لیے خود کو ذمہ دار مانتی تھی، کہتی تھی کہ اگر کراچی جانے کے لیے میں اس سے اصرار نہ کرتی تو ہو سکتا کہ وہ اس مصیبت سے بچ جاتا۔ ان کے والد نے اپنے بیٹے کی آزادی کے لیے مقدمہ لڑا جس کے لیے انہیں اپنی زمین، جائیداد اور زیور تک فروخت کرنے پڑے تھے۔ بالآخر 19 جنوری 2014 کو انہیں رہا کر دیا گیا اور جج نے ان پر عائد تمام الزامات سے انہیں یہ کہہ کر بری کر دیا کہ ان کے خلاف ثبوت نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی زندگی کے قیمتی سال جیل میں گزر گئے۔ وہ بتاتے تھے کہ وہ مبینہ کو اپنے ذہن سے تو نکالنے میں کامیاب رہے لیکن دل سے نہیں نکال پائے۔ وہ ابھی بھی اس سے پیار کرتے تھے لیکن کال کرنے سے ڈرتے تھے کیا ہوگا اگر وہ پھر سے میرے یا میرے خاندان کے پیچھے پڑ جائیں گے تو۔ انصاف ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹ رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور ہمیں انسٹاگرام پر فالو کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کیجیے۔